अस्सलाम वालेकुम। सोचिए सुबह कोई किचन में चाय बना रहा होता है। अचानक बिना किसी खतरे या वार्निंग के ना कोई दर्द महसूस होता है ना कोई और असर, और अचानक ही कप हाथ से गिर जाता है। उनका एक हाथ बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अल्फाज सही और पूरी तरह नहीं निकाल पाता और उलझन बढ़ जाती है। चेहरा थोड़ा लटक जाता है और आप समझते हैं कि ये कोई मामूली बात है। अक्सर लोग इस वक्त परेशान हो जाते हैं, दवाई लेने या सीपीआर के बारे में सोचते हैं। मगर एक बहुत सादा और थोड़ा उल्टा लगने वाला तरीका है जिससे आप अपने जिस्म की पोजीशन और सांस लेने के तरीके को कंट्रोल करके फौरन कर सकते हैं। इससे अपने जिस्म की कुदरती बिल्ट इन इमरजेंसी सर्वाइवल सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये दिमाग तक खून का सिलसिला बरकरार रखता है, क्योंकि उस वक्त हर लम्हा कीमती होता है। एम्बुलेंस आने से पहले के पहले 3 मिनट अक्सर फैसला करते हैं आप पूरे ठीक हो सकेंगे या जिंदगी भर की माजूरी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए हर शख्स जो 60 साल से ऊपर है उसके लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस्म के सिग्नल्स क्या हैं और कैसे सही बॉडी पोजीशन और सांस के तरीका अपनाकर आप दिमाग तक खून का फ्लो बरकरार रख सकते हैं। ये कोई कहानी या इंटरनेट का नुस्खा नहीं, बल्कि जदीद न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवास्कुलर तहकीकात पर मबनी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टेक्निक कोई भी अभी फ़ौरन सीख सकता है। मगर इसे समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में आपके दिमाग के अंदर फालिज के दौरान क्या हो रहा होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फालिज का मतलब एकदम गिर जाना, रोशनी बुझ जाना और फ़ौरन तबाही का सामना। मगर असल में स्ट्रोक अक्सर बहुत ही खामोशी से और हल्के से शुरू होता है। अपने दिमाग को एक सिटी की तरह समझें। लाखों रोशनियां, सब बिजली के जरिए रोशन, और हर सोच, हर याद, हर हरकत डिपेंड करती है कि खून ऑक्सीजन लेकर नाजुक रास्तों से दिमाग तक पहुंचे। अब सोचिए, एक छोटी सी राह सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए बंद हो जाए, शहर का एक हिस्सा अंधेरे में डूब जाए, कभी कभी लाइट्स वापस आ जाती हैं। इसे डॉक्टर्स ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक या टीआईए कहते हैं, जो अक्सर मिनी स्ट्रोक समझ लिया जाता है। मगर इसमें कोई मिनी बात नहीं है। असल में टीआईए आपके दिमाग का फायर अलार्म है जो वार्निंग देता है कि बड़ा फालिज चंद लम्हों में हो सकता है, और यही असल खतरा है। अक्सर बुजुर्ग लोग इन निशानियों को इग्नोर कर देते हैं। हाथ अचानक भारी लगना, अल्फाज बीच में गुम हो जाना, बैलेंस बिगड़ना और फिर नॉर्मल हो जाना। जब अलामात कम होती हैं तो लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर दिमाग के अंदर घड़ी पहले ही चल रही होती है। लोग समझते हैं कि बस थकावट या जल्दी उठना है, मगर ये रैंडम ग्लिचेस नहीं, ये दिमाग के डिस्ट्रेस सिग्नल्स हैं। खून का क्लॉट गर्दन, दिल या पाँव की आर्टरी से ऊपर दिमाग तक आ सकता है। जब ये दिमाग तक पहुंचता है और खून को रोकता है, दिमाग के खुलिये चंद मिनट में मरने लगते हैं। सबसे क्रिटिकल बात यह है कि अक्सर लोग पहले लम्हों में नहीं समझते कि ब्लॉकेज कंप्लीट होने से पहले भी जिस्म अभी भी कंपनसेट कर सकता है। खून का फ्लो पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुआ होता, और यही वो छोटी सी विंडो है जहां ये सर्कुलेशन टेक्निक जिंदगी बचाती है। तो जो वार्निंग साइंस हैं उन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अचानक नमनेस या कमजोरी, अल्फाज बोलने या समझने में मुश्किल, चेहरा एक तरफ लटक जाना, एक या दोनों आंखों का धुंधला या ख़त्म हो जाना, अचानक चक्कर या बैलेंस का बिगड़ना, और बहुत सर दर्द जो बिना वजह अचानक शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात है जो अक्सर लोगों को बिल्कुल हैरत में डाल देती है। ये अलामात सिर्फ 60 सेकंड्स तक रहती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं। और जब ये गायब हो जाती हैं या छुप जाती हैं तो लोग पुरसकून होकर सोचते हैं कि अब सब ठीक है। मगर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं। अलामात का गायब हो जाना मतलब ये नहीं कि खतरा गुजर गया, बल्कि मतलब है कि वक्त कम होना शुरू हो गया है। और इसी वजह से बहुत से बुजुर्ग फौरन अमल करने में हिचकिचाते हैं, चाहे निशानियां उनके सामने ही क्यों ना हो। अक्सर बुजुर्ग ऐसे लम्हों में मदद नहीं मांगते, वो दर्द या तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं और शिकायत नहीं करते। एक और चैलेंज ये है कि नॉर्मल बुढ़ापे की अलामात को असल खतरे से अलग पहचानना। जल्दी उठने पर हल्का चक्कर, अचानक अल्फाज को साफ तौर पर बोल ना पाना, ये इमरजेंसी है। फर्क बहुत नाजुक हो सकता है, मगर समझना जिंदगी बचा सकता है। अब बात करते हैं टेक्निक की। ये वही तरीका है जो जिंदगी बचाने में मदद करता है।
اور جدید تحقیقات کے مطابق یہ بہت اثر دکھاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں گریوٹی اسسٹڈ خون کی روانی کی ٹیکنیک۔ اس کے پیچھے کی سائنس سادہ مگر بہت طاقتور ہے۔ جب دماغ تک خون کا سلسلہ خطرے میں ہو، گریوٹی اور صحیح سانس لینا آپ کے سب سے بڑے دوست بن جاتے ہیں۔ جیسے ہی شک ہو، علامات دکھائی دیں، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ دماغ کو بچانے کا سب سے تیز طریقہ یہ ہے کہ دل کو مدد دی جائے کہ خون کو اوپر آسانی سے بھیجے۔ جیسے ہی نشانیاں نظر آئیں، پہلا کام پینک نہ ہو۔ یہ سادہ لگتا ہے مگر بہت ضروری ہے۔ پینک سے خون کی نسیں تنگ ہو جاتی ہیں اور دماغ تک آکسیجن کم پہنچتی ہے۔ جیسے ہی آپ محسوس کریں اچانک چکر، ہاتھ کمزور، الفاظ الجھے ہوئے، چہرہ لٹک گیا، تو پہلا فوکس حفاظت پر ہونا چاہیے۔ فوراً بیٹھ جائیے، اگر ممکن ہو تو لیٹ جائیے۔ گرنے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہو سکے تو سیدھا پیٹھ پر لیٹ جائیے، فرش یا بستر پر، اور اپنے پیر لگ بھگ 12 انچ تکیا، کاؤچ کے کشنز یا کرسی کی سیٹ پر اٹھائیں۔ یہ صرف ایک پوزیشن کی تبدیلی خون کو پیروں سے سینے تک واپس لے کر دماغ کی طرف بھیجنے میں مدد کرتی ہے۔ آپ گریوٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تاکہ روانی وہاں پہنچے جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مگر صرف پوزیشن کافی نہیں، اب سانس کا صحیح لینا بھی بہت اہم ہے۔ آپ سلو، آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کریں۔ ناک سے 4 سیکنڈ سلو انہیل کریں، مطلب سانس اندر لیں، 2 سیکنڈز روک کر رکھیں، پھر آہستہ آہستہ منہ سے 6 سیکنڈز سانس باہر نکالنا ہے۔ یہ پیٹرن جان بوجھ کر بنایا گیا ہے، جس کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا، یہ آپ کے خون میں آکسیجن کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا، یہ آپ کے اعصابی نظام کو پرسکون کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو ٹھیک رکھتا ہے۔ دونوں چیزیں فالج کے وقت بہت اہم ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کمبینیشن، پیر اٹھانے اور اس طرح سانس لینا، دماغ تک خون کا سلسلہ برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے تاکہ آکسیجن والا خون ایمرجنسی سروسز کے پہنچنے تک دماغ تک پہنچتا رہے۔ 2022 میں جرنل آف ایمرجنسی نیورولوجی میں ایک سٹڈی پبلش ہوئی جس میں ان مریضوں کا جائزہ لیا گیا جو ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کے دوران اس طریقے کا استعمال کر رہے تھے۔ نتائج بہت اہم اور دلچسپ نکلے۔ ان مریضوں میں ریکوری کے چانسز زیادہ تھے اور پرماننٹ دماغی نقصان کم تھا ان لوگوں کے مقابلے میں جو کچھ نہیں کر رہے تھے۔ یہ علاج نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایمرجنسی کیئر کا بدل ہے، مگر یہ قیمتی وقت خریدتا ہے، اور فالج کے علاج میں وقت ہی سب کچھ ہے۔ صرف منٹوں کا فرق زخم اور مہینوں کی ریکوری کے بیچ آ سکتا ہے۔ سوچئے کہ وہ لمحہ آپ کے لیے ہو، آپ ڈرے ہوئے الجھن میں ہوں اور آپ کا جسم ویسا ریئیکٹ نہیں کر رہا جیسے ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر آپ کے پاس ایسا عمل ہو تو یہ آپ کو کنٹرول کا احساس دلاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پینک ہونا بہت خطرناک ہے۔ پینک سے سانس تیز اور ہلکا ہو جاتا ہے، دماغ تک آکسیجن کم پہنچتی ہے اور سب کچھ اور بگڑ جاتا ہے۔ پرسکون رہنا اور سانس لینا اس کا الٹا کرتی ہے، آکسیجن برقرار رکھتی ہے، دماغ صاف رہتا ہے، اور آپ اتنا سوچ سکتے ہیں کہ مدد کیسے بلائی جائے۔ سمپٹمز کا وقت یاد رکھیں اور ایمبولینس کا انتظار کرتے رہیں۔ اس لیے بالکل صاف کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ یا آپ کے قریبی کو یہ پہلی وارننگ سائنز محسوس ہوں تو مقصد یہ نہیں کہ واک کر لیں یا اپنی طاقت ٹیسٹ کریں یا دیکھیں کہ کیا یہ وقت گزر جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہاریزونٹل پوزیشن لیں، پیر اٹھائیں، سانس کنٹرول کریں اور گریوٹی کو اپنے حق میں کام کرنے دیں۔ سادہ عمل، نہ دوائی، نہ کوئی ایکوپمنٹ، بس وہ عمل جو دماغ کے فنکشنز کو ایمرجنسی تک برقرار رکھ سکتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ فالج کے بعد خود کو کسی حد تک ٹھیک کر سکتا ہے۔ میں نے مریض دیکھے جو سپیچ تھیراپی، کوآرڈینیشن اور یاداشت مہینوں کے بعد دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ سٹروک پہلے بہت سیریس لگتا تھا۔ یہ ممکن کیسے ہے؟ جواب ہے نیورو پلاسٹیسٹی۔ دماغ ریجڈ مشین نہیں بلکہ زندہ اور لچکدار نیٹ ورک ہے۔ فالج کے بعد اگر ایک پاتھ وے ڈیمیج ہو جائے تو دوسرے راستے فنکشن سیکھ کر سنبھالتے ہیں۔ جیسے شہر کے راستوں میں ری راؤٹ ہوتا ہے، اگر بڑا ہائی وے بند ہو، چھوٹی گلیوں میں روڈز بن جاتی ہیں، اور وقت اور مسلسل پریکٹس کے ساتھ یہ راستے دائمی طور پر کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ فالج کے پہلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اور اگلے ہفتوں اور مہینوں میں ہلکا حرکت، اچھے سے سانس لینا اور فوکسڈ غذا دماغ کو سگنل دیتے ہیں کہ ری کنیکٹ اور اڈاپٹ کرے اور دوبارہ بنائے۔ جدید ریسرچ کے مطابق
US اور جاپان کے نیورولوجیکل مرکز سے یہ ثابت ہوا کہ بزرگ جو سلو چال کی حرکت کرتے ہیں، ایون کرسی پر بیٹھ کر سمپل ایکسرسائزز کرتے ہیں، ان کے بیلنس اور یاداشت دوبارہ حاصل کرنے کے چانسز ان ایکٹیو مریضوں کے مقابلے میں ڈبل ہوتے ہیں۔ اور ریکوری کے لیے مہنگی مشینز یا ایلیٹ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی ضرورت نہیں۔ یہ گھر پر کرسی پر شروع کیا جا سکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہی اصل میں فرق لاتے ہیں۔ مسلسل عمل اور کنسسٹنسی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ روز چند منٹ تک فوکس رہنا اثر رکھتا ہے۔ غذا بھی ریکوری اور سٹروک کی حالت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 60 کے بعد آپ جو کھاتے ہیں سیدھا اثر ڈالتا ہے کہ خون کتنا سموتھلی فلو کرے اور دماغ کتنا ایفیشینٹلی کام کرے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، اینٹی آکسیڈنٹس اور قدرتی نائٹریٹ سے بھرپور غذا جس طرح سالمن، سبز پتوں والی سبزیاں، چقندر، بیریز، تھوڑی ڈارک چاکلیٹ دماغ اور خون کے لیے کافی مفید ہے۔ اس کے علاوہ میڈیٹرینین غذا فالو کرنے سے فالج دوبارہ ہونے کا خطرہ 30% تک کم ہو جاتا ہے۔ ریکوری صرف تھراپی سیشن تک محدود نہیں، آپ کی غذا، آرام، ہلکا اور مسلسل ورزش کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پہلے 48 گھنٹے اور اگلے ہفتے مہینوں تک ہلکی حرکت، سانس کی ٹیکنیک اور اچھی غذا دماغ کو سگنل دیتی ہے کہ ریکنیکٹ اور اڈاپٹ کرے۔ روزانہ کی عادت انتہائی اہم ہے۔ صبح اٹھ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ کر 3 گہری سانسیں لیں۔ کاوز مسلز کو 1 منٹ ہلکا پمپ کریں، گردن اور کندھوں کو آہستہ گھمائیں اور 1 گلاس پانی پئیں تاکہ خون تازہ ہو جائے۔ ہلکی مسلسل حرکت یاداشت اور بیلنس کو بہتر رکھتی ہے۔ تو یہ تھے 3 منٹ کا طریقہ جو آپ کو فالج سے بچا سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔